اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ خوش آباد رکھے۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب حرف حرف حقیقت میں آج جو مضمون ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے ضمیر کی آواز۔ ضمیر کی آواز نہ تو ظاہری زبان سے دی جاتی ہے اور نہ ہی ان کانوں سے سنائی دے سکتی ہے۔ یہ آواز بہت دور سے آتی ہے اور بہت قریب سے سنائی دیتی ہے، ایسے جیسے ہمارے اندر سے کوئی بولتا ہے۔ کسی نے ضمیر کی صورت نہیں دیکھی، اس کی آواز ہی سنی گئی ہے۔ شاید یہ آسمانوں سے آنے والی ہاتف کی صدا ہے جو ہمیں ہماری آلائشوں اور غفلتوں سے نجات دینے کے لیے آتی ہے۔ ہمیں اخلاقی آلودگی سے بچانے کے لیے یہ آواز پرسرار راستوں سے ہوتی ہوئی دل کے کانوں میں گونجتی ہے۔ کبھی کبھی ہمدرد اور شفیق دوست کی طرح اور کبھی کبھی ایک جرنیل کے حکم کی طرح یہ آواز اپنا کام کرتی ہے۔ یہ آواز ہمارے لیے ان راستوں کو روشن کرتی ہے جو نفس کی اندھیر نگری میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا قیام عارضی ہے، ہمارا وجود ہمیشہ موجود نہیں رہ سکتا۔ یہ آواز بلکہ صرف یہی آواز صدائے جرس ہے، ناقوس وقت ہے، بانگ درا ہے، ایک وارننگ ہے کہ اگر منزل پر نگاہ نہ رکھی گئی تو گرد راہ میں کھو جانے کا خطرہ موجود رہے گا۔ ہم خوش فہمیوں اور خوش گپیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انجام نظر اوجھل ہو جاتا ہے، انجام ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ضمیر کی آواز اس خواب گراں سے بیدار کرتی ہے، ہمیں نشان منزل سے تعارف کراتی ہے۔ یہ آواز ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے، ایک مخلص دوست، ایک نڈر ساتھی جو ہمیں ہمارے مرتبوں، ہمارے خوش آمدیوں اور خوشا چینیوں کی اصل حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ ضمیر کی آواز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے مرتبے اور دبدبے سب عارضی ہیں، ہم فرعون وقت بننا چاہتے ہیں۔ ضمیر کی آواز فرعون کی عاقبت یعنی اس کی آخرت سے ہمارا تعارف کراتی ہے۔ ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرنے والے بڑے بڑے محلات میں رہنے کے باوجود اپنے پیچھے ویرانیاں چھوڑ گئے۔ بڑے بڑے ضلع سبحانی رخصت ہو گئے، فانی ہو گئے، جہانی ہو گئے۔ جو لوگ زندگی میں انسان کو انسان نہ سمجھتے تھے، انسان کے بچوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، آخری وقت میں پکار اٹھتے ہیں کہ کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم اپنے سے مختلف ہوتے، کاش ہم مرتبوں پر مغرور نہ ہوتے۔ لیکن کاش تو بس کاش ہی رہتا ہے، کاش کہنے سے علاج تو نہیں ہوتا، زندگی دوبارہ تو نہیں ملتی۔ زندگی کے مختلف ادوار میں ضمیر کی آواز مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک بچے کے لیے ضمیر کی آواز بس ماں باپ کی آواز کہی جا سکتی ہے، وہ شفیق آواز جو محبت کی حلاوت لیے ہوئے بچے کو آمادہ سفر کرتی ہے، اسے راہ کی دشواریوں سے آگاہ کرتی ہے، علم کی منزل، کردار اور اخلاق کی منزل کی طرف گامزن کرتی ہے۔ والدین اولاد کو نیک اور کامیاب راستوں کا مسافر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً اولاد کو جھنجھوڑ کر جگاتے ہیں کہ وقت بلکہ زندگی، کیونکہ وقت ہی زندگی ہے، رائیگاں نہ گزر جائے۔ رفتہ رفتہ ماں باپ کی آواز میں اساتذہ کی آواز شامل ہو کر ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، ضمیر کی آواز میں نکھار آ جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں سر پر ایک ابر سایہ دار آ گیا ہو۔ یہ آواز بڑی غم گسار ہوتی ہے۔ خدا کی آواز انسانوں ہی کے ذریعے سے تو آتی ہے۔ پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی زیارت کا قصد کیا۔ ماں سے نیک سفر پر جانے کی اجازت چاہی۔ ماں نے کہا، بیٹا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو تو زیارت سے فیض یاب ہونا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل سفر کیا،
پیدل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نہ تھے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے حکم کے مطابق واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر قصد زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف رکھتے ہوں تو زیارت سے نصیب کو سرفراز کر لینا۔ اتفاق یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز تھے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور جو زندگی میں ظاہری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن ماں کے حکم کی بجا آوری کا انعام یہ ملا کہ آپ کو باطنی زیارت بلکہ ہمہ حال زیارت سے فیض یاب کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرقہ مبارک اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عطا ہوا۔ ماں باپ کے حکم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ والدین کی آواز میں ضمیر کی آواز کا ہونا لازمی ہے۔ ماں باپ کی آواز کے بعد ہمیں ضمیر کی آواز کسی مخلص دوست کی گفتگو میں سنائی دیتی ہے۔ مخلص دوست ہمیں ہماری خامیوں سے آشنا کراتا ہے، ہمیں ہماری غلط روی سے روکتا ہے، ہمیں غرور کے گھوڑے پر سوار ہونے سے باز رکھتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آسمانوں پر نگاہ کرتے وقت یہ نہ بھولنا چاہیے کہ پاؤں زمین پر ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں مخلص دوست کا ساتھ میسر ہو، خوش آمدیوں کے سنہرے جال سے بچانے والا، نخوت اور نفرت کی بدبختیوں سے دور رکھنے والا، اللہ کی رحمت کا سفیر، مخلص دوست، ضمیر کی آواز کا مظہر۔ اگر شومئی قسمت مخلص دوست بھی میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ آئینے کے روبرو ہو کر ہم اپنے ہی تو روبرو ہوتے ہیں۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہمیں ہمارا ہی چہرہ تو دکھاتا ہے، اصل چہرہ لبادے اور نقاب سے آزاد۔ کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان جب آئینہ دیکھنے میں محو ہو، عکس آئینہ بولتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، خطاب کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ آج تیرے سر کو غرور تاجوری ہے، کل تیرے سر پر شور نوحہ گری ہوگا، زمین پر اترا کر نہ چل، تیرا اصل ٹھکانہ تیرے پاؤں کے نیچے 2 گز زمین کے اندر ہے، کیا تیرا فخر اور کیا تیرا افتخار۔ عکس آئینہ بڑے رازدار، بڑے راز اور بڑے کام کی چیز ہے، یہ ضمیر کی آواز کا پیکر ہے۔ ضمیر کی بھی کئی قسمیں ہیں، انفرادی ضمیر، گروہی ضمیر، قومی ضمیر، ضمیر ملت، ضمیر امت، بلکہ ضمیر امتاں۔ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ انفرادی ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے اکسیر ہے، کیمیا ہے۔ عشق کو زندگی دینے والی کتاب مثنوی، اور اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یہی ضمیر کی آواز کا کرشمہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ضمیر قوم کو بیدار کیا، قوم میں وحدت افکار اور وحدت کردار پیدا کر کے ایک نئی منزل کا شعور اور حصول بخشا۔ ایسے انسان خود ہی قوم کا ضمیر ہوتے ہیں، ان کی آواز پر چل کر نئی منزلوں سے ہمکنار ہونا ممکن ہوتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ یا الہی، میرے بعد کوئی دانائے راز اگر آئے تو اسے نسیم حجاز سے سرفراز کرنا، اسے نوائے دلگداز عطا فرمانا، اسے ضمیر امتاں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اسے کلیمی عطا کرنا، اسے حکمت سے بہرہ کرنا۔ ایسے انسان قوموں کے لیے خوش نصیبی کا پیغام لاتے ہیں، وہ ضمیر کو زندہ کرتے ہیں، عارضی منفعت سے نظر ہٹا کر ایک دیر پا باقی رہنے والی حیات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ آج کا انسان مصروف ہے، کسی ضمیر پر کان نہیں دھرتا، وہ مال گننے اور جمع کرنے کے شغل میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اگر اس سے خدا پوچھے کہ تمہیں دوزخ میں بھیجوں یا جنت میں، تو اس کا جواب ہوگا جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دو۔ ایسے آدمی کے لیے ضمیر کی آواز کیا کرے؟ ضمیر کی آواز پھر بھی بدستور پکار کر کہہ رہی ہے، لوگوں حق سے زیادہ نہ لو تاکہ محروم کو بھی اس کا حق مل سکے۔ تم بچوں کو مال حرام کھلاتے ہو یا انہیں آگ کا لقمہ دیتے ہو۔ معصوموں کے ساتھ ظلم نہ کرو، اپنے بچوں کو رشوت کا مال کھلا کر ہلاک نہ کرو۔ تم جس کام کے لیے ملازم رکھے گئے ہو اسے ایمانداری سے کرو۔ استحقاق کی بات کرتے ہو، فرائض کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ضمیر کی آواز کو سننا، اسے پہچاننا، اس پر عمل کرنا بڑے نصیب کی بات ہے۔ ضمیر کی آواز سے آشنا لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ضمیر ہی ہمارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، ہمیں حق سچ کا راستہ بتاتا ہے۔ ضمیر کی آواز زندگی کے کامیاب راستوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وہ آواز ہے جو تاریکیوں میں ہدایت اور نور کے چراغ روشن کرتی ہے۔ انسان کو نفس امارہ کے شکنجے سے آزاد کرانے والی آواز ضمیر ہی کی آواز ہے۔
یہی آواز حلال اور حرام میں تمیز سکھاتی ہے۔ ہم مجبوری کا بہانہ بنا کر جرم و گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ضمیر کی آواز ہمیں تاریک راہوں سے نکالتی ہے، ہمارے دل میں خوف خدا ڈالتی ہے۔ یہ آواز ایک صحیفے کی طرح نازل ہوتی ہے، ہمیں بے راہ اور گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ آواز ہنگام و آلام اور ہنگامہ ہائے سود و ضیاع میں مایوس نہ ہونے کا پیغام دینے والی آواز رحمت حق کی نوید ہے۔ خبردار، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا۔ ضمیر کی آواز ہمارے ہی باطن کی جلوہ گری ہے، ہمارے نصیب کی محافظ آواز۔ خدا ہمیں بیدار بخت اور بیدار ضمیر بنائے۔ مردہ ضمیروں نے پہلے ہی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مردہ ضمیر وہ ہے جو ملک و قوم کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنی منفعت کی فکر کرے۔ اگر معاشرے میں باضمیر پیدا ہو گئے تو مردہ ضمیر ویسے ہی روپوش ہو جائیں گے۔ حق آئے گا تو باطل جائے گا۔ ضمیر کی آواز خلاؤں میں موجود رہتی ہے۔ ہم کثیر المقصدیت کا شکار ہیں، ہم ایک سے زیادہ زندگیاں رکھتے ہیں، ہم ایک سے زیادہ اموات کا ذائقہ چکھیں گے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ضمیر کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کم از کم محسنوں کے ساتھ وفا کرنا چاہیے۔ ضمیر کی آواز کا یہی پیغام ہے کہ یہ ظاہری شان و شوکت وہمہ ہے، لباس کے اندر ہر آدمی ایک ہی آدمی ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، ضمیر کے باغی خاک ہو جائیں گے اور ضمیر کی آواز پر چلنے والے کامرانوں سرفراز رہیں گے۔